الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے پیاری آڈینس کا؟ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیے گا. الحمد للہ. چلیں جی، ون ٹائپ کر سکتے ہیں آپ لوگ. الحمد للہ. چلیں جی، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ دل کے حال کیسے ہیں؟ صحت طبیعت کیسی ہے؟ موسم کیسے ہیں آپ لوگوں کے ہاں؟ امید کرتی ہوں سب بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالی. مسکراہٹوں کے ساتھ ہوں گے آپ لوگ، دل کے حال بھی بہترین ہوں گے انشاءاللہ. بہت سردی ہے، اللہ تعالیٰ اس سردی میں ہمیں اپنی وارمتھ دے دیں. آمین سم آمین. ہاں جی، پہلے تو معذرت چاہتی ہوں کہ ہماری اسماء و صفات سیریز کا جو یہ سیشن ہے وہ بہت لیٹ ہو گیا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں ہماری کانفرنس آ رہی ہے، اس کی مصروفیت کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ سیشن نہیں کر پا رہے تھے. تو الحمدللہ ہیر آئی ایم الحمدللہ. اور آج کا جو سیشن ہے نا میرے دل کے بڑے قریب ہے، کیونکہ ہم نے دل کی بات کرنی ہے نا آج انشاءاللہ، قلب کی بات کرنی ہے. تو الحمدللہ آپ لوگوں کو میں 1 منٹ دے رہی ہوں. آپ لوگ اپنے پیاروں کو انوائٹ کر رہے ہیں، جن کو بھی آپ لوگوں نے لے کر آنا ہے جلدی سے ان کو لنک شیئر کر دیں، وہ جلدی سے آ جائیں. پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. میٹنگ میں آپ لوگ رہیں، بس کاپی پیسٹ ماریں اپنا لنک، اور جہاں جہاں آپ نے بھیجنا آپ اس کو بے شک فارورڈ کر دیں جس طرح بھی انشاءاللہ. پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آج نا ہم نے اپنی ذات میں کچھ جو چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں نا ان کا جائزہ لینا ہے. تو کیا آپ سب لوگ تیار ہیں اپنی چھپی ہوئی حقیقتوں کا جائزہ لینے کے لیے؟ چیٹ باکس میں 2 لکھیں اگر ریڈی ہیں تو. الحمدللہ 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 الحمدللہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آمین یا رب العالمین. تذکرہ ہے جہانوں کے بادشاہ کا. آپ لوگوں نے بڑے آج نا ایسے یوں بیٹھنا ہے آج کے، بس آپ لوگوں کے نا دل کی جو ہے نا وہ دروازے کھل رہے ہیں. آج آپ لوگوں کے دروازہ دل کا جو ہے نا وہ ہم نے ایک ایسا کھولنا ہے جو کبھی شاید کسی نے اس طرح سے کھولا نہیں، یا وہ دروازہ ہے بھی اس کا معلوم نہیں تھا. تو انشاءاللہ ہم نے آج کچھ چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھنا ہے. وہ ہم ایک دروازہ بند کہتے ہیں نا جس کو ہم سٹور روم کہتے ہیں، اور وہ بہت جب ضرورت پڑتی ہے تبھی کھولتے ہیں. لیکن اس سٹور روم میں بھی ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا کھانا ہوتا ہے، ایک ایسی الماری ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس کو ہم نے بڑا پیک کیا ہوتا ہے، اور وہ بہت صدیوں بعد وہ کہیں جا کے کھلتا ہے. وہ بھی تب کوئی روشنی ڈالتا ہے کہ ہاں فلاں جگہ پہ جو ہے ام، اس جگہ پر فلاں چیز پڑی ہے. تو آج انشاءاللہ ہم نے انہی چیزوں کا جائزہ لینا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اپنے نوٹ بک پینسلز اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں کچھ امپورٹنٹ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو تذکرہ ہے جہانوں کے بادشاہ کا. وہ جسے نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، وہ جس کو حواس محسوس نہیں کر سکتے ہیں، وہ جو شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ام، وہ جو پکار سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. الحمدللہ. وہ جو ساری مانگیں پوری کرتا ہے، وہ جو کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تھامنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو سب سے پیاری بات ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں نا، جو ہمیں ہیل کرتی ہے، وہ رب عظیم کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں نا، سوال کریں، تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے نا.
کیونکہ وہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے الحمدللہ. ہم اس کے کتنے قریب ہیں، سوال تو یہ ہے. بات تو ہماری ہے، ہم کتنے اپنے رب کے قریب ہیں. اور ہم کیسے اس کے قریب ہو سکتے ہیں جو ہمارے قریب ہے، جو ہماری سنتا ہے. آپ جانتے ہیں انسان جو اس کے مخلوق ہیں، جو اس سے رزق پاتے ہیں، جو اس کے در کے سوالی ہیں، جو اس کے فقیر ہیں، آپ جانتے ہیں انسان کے اندر نا ایک ایسا وہ اتنا ناقص ہے کہ وہ اس غنی سے کی سنتے نہیں ہیں. پتہ ہے کیوں نہیں سنتے ہم؟ کیونکہ ہم قریب نہیں ہیں اپنے رب کی. ہم اپنے رب کے قریب ہوں نا تو ہم اس کی سنیں. آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کسی کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ انسان کسی کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ کس طرح ہوتا ہے کسی کے قریب؟ ہاں بالکل، جب اس کو جانتا ہوتا ہے. بارک اللہ فیک. اس کو جان کر. تو انسان اس کے قریب ہوتا ہے جس کو وہ پہچانتا ہے، جس کو وہ جانتا ہے. وہ جان لیتا ہے تو پھر اسے مان بھی لیتا ہے. آپ اپنی امی کو جانتے ہیں تو آپ اپنی امی کا قریب ہیں. آپ اپنی سہیلی کسی کو جان گئے ہیں کہ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، اس کی پرسنالٹی کے اندر یہ چیزیں ہیں، تو آپ اس کے قریب ہوئے ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بتائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت روڈ ہے، وہ بہت بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ کسی سے خوش مزاجی سے بات نہیں کرتا، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس کے قریب ہوں گے؟ آپ اس کے قریب کیا آپ کو ہوگا کہ آپ اس سے اس قدر دور ہوں کہ نہ اس کو آپ کا احساس ہو ہونے کا، نہ آپ کو اس کے ہونے کا احساس ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب ہم جان لیتے ہیں نا، پہچان لیتے ہیں، تو پھر ہم اس کے قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تعلق کی بات بعد میں آتی ہے لیکن اسی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر اس کی نہ مانی تو اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کیا بیتنے والا ہے. ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہیں. ہماری زبان سے ہمیں کہنا کتنا آسان ہے نا، انا للہ انا للہ. بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. آپ سب اللہ تعالیٰ کے ہیں. آپ لوگوں کی زبانوں سے زاروں قطار یہ جملہ نکلتا ہے انا للہ. ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے ہیں. کتنی اپنائیت ہے نا، انا للہ. ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. لیکن پتہ ہے کیا، انسان کی جو سمجھ ہے نا، اس کی سوچ ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری ذات میری ہے. آج ہم نا کچھ حقیقتوں کو ایسی جانیں گے جو چھپی ہوئی چیزیں نا ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جو بچھڑے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دلوں میں، گھیرے ہوئے ہیں ہمارے دل کو. اور اس نے اس طرح کا ہمارے دل کو گھیرا ہوا ہے کہ جو رب ہے نا، رب کائنات ہے، اس کی محبت اس کے قریب ہمیں نہیں جانے دے رہے. تو آج انشاءاللہ ہم نے تھوڑی تھوڑی ایسی گفتگو کروں گی میں انشاءاللہ. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان جملوں کو ضرور محسوس کریں اور اپنے دل کے ان تاروں کو ضرور چھیڑیں اور ضرور جانیں کہ واقعتاً ایسا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میری ذات میری ہے، میں میرا ہوں، میرا میرے پہ بہت زیادہ حق ہے، اور سب سے زیادہ میرا میرے پہ ہی حق ہے. ارد گرد ہونے والی اموات اعلان کرتے ہیں کہ میری ذات میری نہیں ہے، اور انسان اس چیز کو جانتا ہی نہیں ہے. اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دن میں ہم کتنے اعلان سنتے ہیں نا فوتگیوں کے. لیکن ہم اس قدر ڈیپ جا کے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میری ذات میری نہیں ہے. کون ہے جو چاہتا ہے کہ اسے مٹی میں دبا دیا جائے؟ کوئی ہے جو یہاں دعویٰ کرے کہ مجھے مٹی میں دبا دیا جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ اپنے رب کے پاس پہنچ جاتی ہے، تو باقی کا وجود کس قابل رہ جاتا ہے؟ وہ تو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے نا. اسی وجود کو کھلانے پلانے کے لیے، بنانے سنوارنے کے لیے ساری زندگی ہم بتا دیتے ہیں، ساری زندگی ہم لگا دیتے ہیں. ہماری باڈی میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، ہارمونل چینجز آ رہے ہیں. ہم اپنی باڈی پہ بہت توجہ دیتے ہیں، اپنی ذات پہ بڑی توجہ دیتے ہیں. اور وہی وجود، وہی بدن، مٹی کی امانت، مٹی میں پہنچ جاتا ہے. حقیقت تو اتنی سی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی ہیں اور ہم فانی ہیں. آپ اس حقیقت کو مانتے ہیں نا؟ اپنے پاس یہ جملہ ضرور لکھیے گا، اپنا نام لکھیں اور آگے لکھیں اللہ تعالیٰ باقی ہیں اور میں فانی ہوں. مٹی ہو جانا ہے میں نے. کتنا عجیب معاملہ ہے نا. جس نے فنا ہو جانا ہے
وہ باقی رہ جانے والی ذات سے تعلق بنا لے تو کیسے فنا ہونے والی کی ذات تو نہیں، لیکن اس کی صفات صالحات جو ہیں وہ امر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا ہر سٹیپ پر ہمیں ہیل کیا ہے۔ جیسے یہ بات آتی ہے نا کہ یار ہم نے تو ختم ہو جانا ہے، پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے کیسے ہم نے اپنی ذات کو اپنا نہیں بنانا، ہم نے اپنے بدن اپنے وجود کو اپنا نہیں بنانا، اس پہ ساری زندگی نہیں لگانی، لیکن کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والباقیات الصالحات۔ اللہ تعالیٰ اتنی پیاری ہمیں جو ہے نا وہ ایک کام دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والباقیات الصالحات، جو باقی رہ جائے گا نا سن لو وہ نیکیاں ہیں۔ تم ختم ہو جاؤ گے، تم مٹی میں چلے جاؤ گے، لیکن جو باقی رہنا ہے نا، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ آپ جانتے ہیں نیکی کیسے وجود میں آتی ہے؟ کوئی جانتا ہے نیکی کیسے وجود میں آتی ہے؟ کیا نیکی کسی ارادے کے بغیر وجود میں آ جاتی ہے بھلا؟ بتائیے گا پلیز چیٹ باکس میں۔ نیت سے آتی ہے، اوکے؟ نہیں، وجود میں نہیں آتی ہے۔ کس نیکی کسی ارادے کے بغیر وجود میں نہیں آتی ہے۔ کیا نیکی کا ارادہ کسی تعلق کے بغیر وجود میں آ جاتا ہے؟ بالکل نہیں آتا۔ کیا ارادے کے پیچھے چھپی ہوئی خواہش کسی تعلق کے بغیر وجود میں آ جاتی ہے؟ کیسے کوئی انسان کسی کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے بھلا؟ کیسے کسی انسان کو ترغیب ملتی ہے؟ کیسے کوئی انسان کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ پیچھے کوئی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا، کوئی تو پار ہوتی ہے نا پیچھے جو آپ کو چلا رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، عمل کے پیچھے ارادہ، ارادے کے پیچھے مضبوط تحریک، اور مضبوط تحریک کا سبب جو ہے نا وہ رب تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے، رب تعالیٰ کی ذات کا تعلق۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، میرے سمیت میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کاؤنٹ کرتی ہوں، آپ کسی شخص سے ملتے ہیں نا، تو اگر آپ نے ارادہ نہ کیا ہو کہ آپ نے اس سے کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ جڑ رہی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے اس طرح سے بات نہیں کر پائیں گے۔ مثال کے طور پہ میں نے آج کا سیشن دینا ہے، اور اگر میں آج کے سیشن کی تیاری نہیں کر کے آئی، اور میں نے تیاری نہیں کی ہے، اور آپ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ لوگ اس امید سے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے دل میں بسانا ہے، اسے دل میں بسانا ہے، میں کیسے بساؤں گی دل میں؟ ریچا بچے تو مجھے کچھ اور بتا رہی ہیں، لیکن میں نے اللہ کو دل میں کیسے بسانا ہے؟ وہ کیسے بسیں گے؟ تو عمل کے پیچھے ارادہ ہوتا ہے، آپ ارادہ کرتے ہیں سب سے پہلے، پھر ارادے کے پیچھے مضبوط تحریک ہوتی ہے، اور پھر اس سے بھی پہلے اس کا سبب کیا بنتی ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات کا تعلق۔ نیک اعمال اس کی ذات پر یقین کے ساتھ وجود میں آتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ بات۔ لہٰذا اس کی ذات کے ساتھ تعلق بنانا، اس کے قریب ہونا، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ کوئی آپ سے پوچھا آپ کی ضرورتیں کیا کیا ہیں؟ آپ اپنی 1 2 3 4 5 کتنی لمبی لسٹ بتائیں گے نا، میری یہ بھی ضرورت ہے، میری یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی میری ضرورت کا سامان ہے، یہ بھی ضرورت، لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، اس کی ذات کے ساتھ تعلق بنانا، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں نہیں پتہ چلتا؟ کیونکہ اس تعلق کے بغیر ہم اپنی زندگی کا مقصد بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات کی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کتنی ہی سچی بات کر رہا ہے نا، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب یہ عبادت کیا ہے؟ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو بھی عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے وہ عبادت ہے، بالکل۔ ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو انسان کرتا ہے، چاہے وہ دل سے ہو، زبان کا ہو یا بدن کا ہو، جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، جس کا اس نے حکم دیا ہو، جس کا اس نے مطالبہ کیا ہو، وہ سب عبادت ہے۔ آج نا عبادت کے ایک پہلو کو، عمل کے پہلو کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ عمل میں نگاہوں کا عمل آتا ہے۔ آپ سب لوگ یہ مانتے ہیں، اس کو ایکسپٹ کریں گے کہ عمل میں نگاہوں کا عمل آتا ہے؟ عمل میں تو سماعت کا عمل بھی آتا ہے، عمل میں تو
قلب کا عمل بھی آتا ہے، اور سارے ہی اعمال عبادت ہو جاتے ہیں، ایسا ہے نا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیا جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان کتنا نادان ہے نا اس کے برعکس، کتنی نادانی میں ہے وہ، سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیے پیدا ہوا ہوں۔ ایک ماں یہ سمجھتی ہے میں اپنے بچوں کے لیے پیدا ہوئی ہوں، ایک بیوی یہ سمجھتی ہے مجھے میرے شوہر کے لیے بنایا گیا ہے، جو مالدار کا بیٹا ہے، جو درم و دینار کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے میں تو مال کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ جو شہرت کے لیے جیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں تو دنیا میں اچھا نام کمانے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ کتنی نادانی ہے نا کہ انسان یہی نہ سمجھ پائے اسے پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ تو ہماری پیدائش کیوں ہوئی ہے، ہم کیوں ہیں، یہی ہمارے سب معاملات کو درست کرتا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وہ کام کرنے ہیں، وہ نیکی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ ہماری ہر بات، ہماری ہر نظر، ہماری سماعت ہو، اور ہماری ہر وہ سوچ جو دل میں آئے، جو رب عظیم کی پسند کے مطابق آئے، جو دل سے نکلے وہ رب کی ناپسندیدگی کی وجہ سے نکلے۔ زندگی کی ایک ایک تار، ایک ایک چیز کس سے جڑی ہوئی ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہو، ایک ایک تار۔ آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں، سوچیں ذرا، آپ کی کون کون سی زندگی کی تاریں اللہ سے جڑی ہوئی ہیں؟ کون کون سا عمل ہے جو اللہ کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہو رہا ہے؟ آپ اپنی سوچوں کو دیکھیں، آپ اپنے اعمال کو دیکھیں، آپ اپنی نظر کو دیکھیں، آپ اپنی سماعت کو دیکھیں، آپ اپنی زبان کو دیکھیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس رب کے، اس ذات کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو ہم سب کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ ہم سب لوگ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، اپنے مولا کے قریب ہو جائیں گے، پھر ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے۔ ہم عبادت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کر سکیں۔ آپ نے کبھی اس پہلو کو ایسے دیکھا ہے؟ ہم عبادت کیوں کریں؟ کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ سے محبت کر سکیں۔ ہم زندگی میں جتنی ریاضت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں محبت ہماری ضرورت ہے، وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کی جاتی ہے۔ محبت جان پہچان کے بغیر نہیں ہوتی ہے، یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں، اس کو پہچانیں، اور اس کی ذات پر یقین ہمارے قلب کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ یہ یقین جتنا پختہ ہوتا ہے نا، اتنی ہی محبت ہوتی ہے۔ جتنی محبت بڑھتی ہے اتنی نیکیاں کرنے کی محبت بڑھتی ہے۔ ایک پوری ایک چین ہے، پوری ایک چین ہے۔ اور آپ ایک سیڑھی پر چڑھتے ہیں نا، آپ کو لذت آنے لگتی ہے، آپ دوسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں، آپ کو اس سے لذت آنے لگتی ہے، آپ اس اگلی سیڑھی پر چڑھتے ہیں، آپ کو اس سے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے رب کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے استاذہ جان، استاذہ فرحت ہاشمی صاحبہ ہمارے یہاں آئی ہوئی تھی، ہماری میٹنگ تھی، اس میں نا کسی بچی نے استاذہ جان سے سوال کیا کہ استاذہ مجھے نا میں بہت زیادہ تعریف مجھے پسند ہے، مجھے کوئی جو ہے نا میری تعریف کرے، تو ہم تعریف سے کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں کہ ہم اس سے بے نیاز ہو جائیں، ہماری کوئی تعریف کرے یا نہ کرے ہم بس گو ود دا فلو چلیں۔ تو سازا نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کا مزہ کسی اور چیز میں تلاش کریں۔ کتنی پیاری اور کتنی گہری بات ہے نا۔ میں اس لمحے کو سوچ رہی تھی کہ ہم نے اپنے مزے کن چیزوں میں تلاش کیے ہوئے نا، ہم کن چیزوں میں تلاش کرتے ہیں مزے، کن چیزوں میں ہمیں مزہ آتا ہے، کن چیزوں کے ساتھ مزہ آتا ہے۔ تو جتنا یقین پختہ ہوگا اتنی محبت ہوگی، جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنی نیکیاں ہوں گی، اور پھر نیکیاں جب ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے محبت بڑھتی جائے گی، انشاءاللہ آپ نیکی کے کام کریں گے۔ مجھے بتائیں گے کہ نیک عمل کیسے وجود میں آتے ہیں؟ نیک عمل کا وجود کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟
نیک اعمال کیسے وجود میں آتے ہیں؟ ہم، بارک اللہ فیک، پہچان سے، محبت سے، بارک اللہ فیک، بالکل، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے وجود میں آتے ہیں۔ اگر آپ نگاہ ذرا دوڑا کر دیکھیں پوری اس دنیا میں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز، اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کا مالک وہ اللہ ہے، اس کی تدبیر اور انتظام کرنے والا وہ رب ہے، اس کے لیے ہر ہر طرح کی رہنمائی کرنے والا، رزق دینے والا، وہی پیدا کرنے والا، راستہ دکھانے والا اور راستے پر چلانے والا بھی، سبحان اللہ۔ اگر آپ غور کریں گے تو حیرت کی انتہا نہیں رہے گی کہ وہ ساری باتیں جن کا تجربہ آپ ہر وقت کرتے ہیں لیکن دراصل وہ تجربہ نہیں ہے، صرف استعمال ہے۔ مثال کے طور پر سورج کو رب نے بنایا، پیدا کرنے والا وہ ہے۔ اچھا، اب اس کو رب نے راستہ دکھایا ہے، سورج اور چاند جو ہے وہ دونوں طے شدہ راستے پر ہی چل رہے ہیں اور دونوں ہی روشنی دیتے ہیں۔ ایک روشنی دینے والی جو چیز آپ کے پاس بھی نہیں، آپ کے پاس جو ایک روشنی دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں، جن سے آپ جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ اس پورے جہاں کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ کو اپنی آنکھوں سے محبت ہے؟ کیا یہ آنکھیں آپ کسی کو دے سکتے ہیں بھلا؟ ان آنکھوں سے آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں نا؟ یہ آنکھیں آپ کو رنگ بتاتی ہیں، یا آنکھیں آپ کو راستہ دکھاتی ہیں، یا آنکھیں کتنی چیزوں میں فرق کرواتی ہیں نا۔ ان آنکھوں سے آپ چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی کیسے وجود میں آئی بھلا؟ کس نے بصارت کو آنکھوں کے راستے سے ہمارے لیے نعمت بنا دیا؟ چشمہ بصارت کے پیچھے پورا ایک سسٹم ہے، سبحان اللہ۔ اگر یہ چشمہ سوکھ جائے تو سامنے نظر آنے والی آنکھ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ وہ رب ہے جو آنکھ کو بناتا ہے، آنکھ کو دیکھنا سکھاتا ہے، اور ہر آنکھ کو وہ کیسے ہدایت دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ کان کو سننا سکھاتا ہے تو پیچھے سننے کی قوت، سننے کا سارا عمل بھی رکھ دیتا ہے، اور سارے اسباب جو سننے کے لیے مہیا کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ وہ کتنا عظیم ہے نا، جس نے ہمیں آنکھوں جیسی دولت دی ہے۔ کوئی اس دولت کو اپنی زندگی میں اپنے کسی بہت عزیز کو بھی عطیہ نہیں کرے گا، کیونکہ اندھا بننا کسی کو بھی پسند نہیں ہے نا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ کچھ نہ دیکھ پائے اور اس سے روشنی گم ہو جائے۔ وہ رب جسے آنکھ کو دیکھنا سکھاتا ہے، روشنی کو راستہ دیتا ہے، تو آنکھ روشن ہوتی ہے اور پورا جہان اس کے لیے جو ہے نا روشن ہو جاتا ہے۔ وہ جو آنکھوں کو نور عطا کرتا ہے وہ اس ساری کائنات کا نور ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی ہر چیز کی روشنی ہے۔ اب جانتے ہیں انسان کے وجود میں اس روشنی کا مرکز کیا ہے؟ اس روشنی کا مرکز، اب ہم آ رہے ہیں اس اصل پر جس کے لیے ہم آج مل بیٹھے ہیں۔ ذرا جلدی سے مجھے چیٹ باکس میں بتائیں، انسان کے وجود میں اس روشنی کا مرکز کیا ہے؟ جلدی سے چیٹ باکس میں ایکٹیو ہوں۔ بارک اللہ فیکم نعیمہ، اللہ مبارک۔ انسان کا قلب، اس کا دل۔ آپ جانتے ہیں یہ دل کی بستی کس کی بستی ہے؟ یہ کس کی بستی ہے یہ دل؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بستی ہے، یہ خدا کی بستی ہے، الحمدللہ۔ یہ دل رب کریم کے نور کا گھر ہے، الحمدللہ، اور ہم اس گھر میں اسی کو ہی نہیں بساتے۔ کتنی کتنی عجیب بات ہے نا، ہم کتنے ناشکرے ہیں نا، ہم کتنے آپ کہہ لیں کہ ام، بہت زیادہ ہم لوگ نا اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو مین چیز دیکھنے والی نا اسی پر ہم پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ گھر تو اسی کا ہے نا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کیا جو میرا دل ہے اس روشنی سے محروم؟ کیا صدا محرومی ہے میرے اندر؟ آخر کیوں ہے؟ کیوں یہ دل روشن نہیں ہوتا؟ کیوں یہ دل بے قرار کی باتیں بے قرار رہتا اور اس قدر عجیب و غریب باتیں سوچتا ہے جس کا کوئی معنی اور مقصد نہیں ہوتے؟
کیوں بیکار چیزوں کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے؟ یہ قلب ہے، یہ وہ دل نہیں ہے جو خون پمپ کرتا ہے۔ قرآن اسے قلب کہتا ہے، قلب، قاف لام با، قلب، جو سوچتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، ارادے کرتا ہے، یہ ارادے کرنے والا دل، مختلف خیالات کی اماجگاہ بننے والا دل، جو مختلف رجحانات رکھتا ہے، یہ دل اللہ تعالیٰ کی بستی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا۔ پھر مجھے بتائیں کیوں غیر اللہ کی محبت دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے؟ کیوں اس دل میں کسی اور کو بسایا اور خواہشات کی بستی بنا دیا؟ کیوں اسے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی محبت کی اماجگاہ بنا دیا؟ ہاں، یہی دل تو ہے جہاں سے ارادے اٹھنے ہیں، پیچھے ترغیب دلانے والی قوت، یعنی محرک کیا ہے؟ وہ رب کی قوت ہے نا، وہ رب کی خوشی ہے۔ کیا یہ دل رب کی خوشی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، سوال کا وقت ہے، محاسبے کا وقت ہے اس وقت۔ رب کی خوشی اس دل کے اندر جگہ نہیں بنائے گی، کیوں نہیں بنا رہی ہے؟ انسان کوئی کام رب کی خوشی کے لیے تو اس وقت کرتا ہے نا جب وہ رب اس دل میں بستا ہو۔ پھر کیوں بسایا کسی اور کو؟ کیوں بسایا غیر اللہ کی محبت کو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها؟ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے چھن جانے پر تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل ان کان آباؤکم، کہہ دو اگر تمہارے باپ، یعنی تمہارے ماں باپ اور اوپر کی ساری نسلیں اس میں آ جاتی ہیں، ایوری ون، سب آ جاتے ہیں اس میں۔ وہ ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، تم سے وجود میں آنے والے، تمہارے جگر گوشے جو تمہیں بہت عزیز ہوتے ہیں۔ مائیں کتنا اعتراضی نا، میرا پتر وہی انجینئر بن رہا ہے، میرا پتر ڈاکٹر ہے، میرا پتر نمبر 1 یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہے۔ جگر گوشے بہت عزیز ہوتا ہے نا ماؤں کو بیٹے۔ وہ اخوانکم، اور تمہارے بھائی، برابر کے سارے لوگ، سب، سارے بہن بھائی جن کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے ہمارا۔ بہنیں بہنیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا کچھ وار دیتی ہیں نا، واری قربان جاتی ہیں، میرا چھوٹا ویر ہے نا۔ وہ ازواجکم، اور تمہارے ازواج، تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، اس رشتے کی محبت رب نے ہی دلوں میں بسائی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انہی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ عشیرتکم، اور تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، ہم نے اپنے دلوں میں خاندان اور قبیلے کی محبت بسائی ہوئی ہے۔ اور اب کہتا ہے رحمت اللہ عالمین، آپ بتا دیں اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ماں باپ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ پر اس محبت کو ترجیح دی، اگر تم نے اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محبت کی، اگر تم نے اپنے بہن بھائیوں سے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محبت کی، اگر تم نے اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں سے، اپنی ازواج سے، اپنے رب کریم سے بڑھ کر محبت کی، وہ اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، مال جس میں نا انسان کا دل اٹکتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اگر اس مال کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر ہے نا، انسان ویسے مانتا تو نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، لیکن کیا سارا دن 9 اور 99 کے چکر میں نہیں لگا رہتا؟ اس مال کی محبت کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا کہ رب عظیم کی طرف بھی توجہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس کی ماند پڑ جانے پر تمہیں خوف ہے، جس کے کم ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، وہ کاروبار جس کے لیے ساری زندگی لگا دی جاتی ہے نا، پہلے اس کے لیے تعلیم حاصل کرنے میں، پھر اس کو بڑھاپے کے جو ہے نا بڑھاپے تک پہنچایا جاتا ہے کہ نہیں، بڑھاپے تک یہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہے، میری پراپرٹی سیف ساؤنڈ رہے، اور پھر اس کو اب اس قدر بڑھانے کے چکر میں ہم پھنسے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں۔ کیسے ہر شخص ساری زندگی اپنے گھر کا خواب دیکھتا رہتا نا،
اور ساری جو جمع پونجی ہے اس گھر کو بنانے میں لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، تو انتظار کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں فتربصوا، انتظار کرو۔ اللہ نے انتظار کا کہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اب تم اس قابل نہیں ہو، تمہارے دل میں رب تعالیٰ کی محبت نہیں بسی ہے، تمہارے دل میں اس رسول کی محبت نہیں بسی ہے، تمہارے دل میں اس کے دین کے لیے کوشش کرنے کی محبت نہیں بسی، تو دیکھو وہ وقت آتا ہے، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئیں۔ اور اس مقابلے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ توبہ کے آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ محبت والا رشتہ جو بنایا ہے اور جن سے محبت کرنے کا کہا ہے، اللہ نے ان سب کو یہاں لایا ہے، سب کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اللہ ایک ہی بات چاہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کی اپنے زاویے کو جانو، تمہاری محبت کے زاویے کہاں جا رہے ہیں، کس طرف کو جا رہے ہیں؟ کیا یہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ رہی ہیں؟ اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے 3 سال بعد، 4 سال بعد، اور وہ کیا کرتا ہے؟ 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال اللہ 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 کر رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ ہی ہیں، اللہ آپ ہی ہیں۔ اللہ یہاں سے نعمت دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ میرا پتر ہویا ہے، میری شہزادی بیٹی ہوئی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، وہ اٹھ جاتی ہے، نماز کے ٹائم پہ اٹھ جاتی ہے، رات میں سونے نہیں دیتی، میری فجر قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ہم چاند جیسے بیٹے مانگتے ہیں، مسئلہ پتہ کیا آتا ہے؟ ہم چاند جیسے مانگتے ہیں، ہم چاند کی سیرت جیسے نہیں مانگتے۔ پھر چاند تو پھر رات میں ہی ہوتا ہے نا، دن میں تو نہیں ہوتا، پھر راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں ہمارے پتر اور دن میں سو رہے ہوتے ہیں۔ چاند کی سیرت والے ہم نے انشاءاللہ اولادیں مانگنی ہے، تاکہ ٹھنڈی طبیعت کی ہوں، روشنی دوسروں کو پرووائڈ کرنے والی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا ذکر کیا، سب چیزوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم محبت کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے دل کے ڈپارٹمنٹس بنائے اور کور آف دی ہارٹ میں جس کی جگہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے، دل کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہر کسی کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں رکھو، لیکن کور آف دی ہارٹ کی جو جگہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اچھا، اب اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا خبردار کیا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جنہوں نے اپنے دل میں اللہ رب العزت کو بسایا، تو اللہ تعالیٰ نے پتا ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں کون سی آیت کی بات کر رہی ہوں کہ جنہوں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو بسایا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہماری بہت فیمس آیت ہے اور آپ لوگوں نے بارہا دفعہ اس کو سنا ہوگا۔ اینی ون؟ چلیے میں بتا دیتی ہوں، اوکے۔ ہاں، محبت والی، بارک اللہ فیک، الحمد للہ۔ ہاں، اشد، بارک اللہ فیک۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں، جنہوں نے مان لیا، جو تصدیق کرتا ہے، جن کی زبانیں اعتراف کرتی ہیں، جنہوں نے اپنے رب کو جان لیا، جنہوں نے اپنے رب کو مان لیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنا لیا، وہ شدت پسند ہے، انسانوں کی محبت میں نہیں۔ پتہ ہے کس کی محبت میں؟ مال کی محبت میں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہیں۔ کوئی اور محبت اس محبت سے بڑھ کر نہیں ہے ان کی زندگیوں میں۔ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی تھا نا کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کریں، پھر کیوں نہ وہ محبت جو ہم سے مطلوب تھی وہ ہم نے کیوں نہیں کی؟ جیسے اقبال نے کہا ہے نا، کتنا پیارا شعر ہے نا ان کا، کہ تم ماہ شب چہار دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور۔ یعنی تم تو میرے گھر کے 14ویں کے چاند تھے نا، پھر تمہاری وجہ سے میرے گھر کا نقشہ کیوں نہ بدلا؟ اگر اس رب کریم کی محبت 14ویں کے چاند کی طرح دل میں بستی، چمکتی، تو کیسے ممکن تھا کہ ہمارا دل نہ چمکے؟ 14ویں کا چاند جب نکلتا ہے تو پورا روشن ہوتا ہے نا، اس کی کتنی ٹھنڈی میٹھی چاندنی ہوتی ہے نا۔ کیوں نہ اس رب کو، دل کو روشن کرنے والا بنائے، کیوں نہ اسے قریب کیا؟ وہ کون ہے جو آپ کے قریب ہے؟ کوئی تو اتنا قریب ہے نا کہ رب کو قریب نہیں کر پاتے آپ؟ کیا بسایا ہوا ہے اس دل میں؟
कोई चीज तो इसके अलावा दिल में बसी हुई है ना। बनी इसराइल से रब्बुल इज़्ज़त ने कहा था कि बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में बसा दी गई है, रचा दी गई है। इन्हें ये मोहब्बत जो है ना वो पिला दी गई है। इनके दिलों में तो बछड़ा बसा हुआ है। इस बछड़े को तलाश करें जहां आपका दिल अटका हुआ है। जहां दिल अटक जाता है ना हमारे, वो देखेंगे कौन सी चीजें हैं हमारी, कौन से बछड़े हैं। जब तक अपने दिल को खाली नहीं करेंगे ना, तो इस रब को अपने दिल में कैसे बसाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दिल की बस्ती दिल की जो बस्ती है वो उजड़ी हुई है। क्योंकि कोई नहीं बसता तो याद रखिएगा, उजड़े दरियाओं पर तो शैतान कब्जा कर लेता है ना। और उजड़े दरिया किसी इंसान के ना होने का पता देते हैं। जिन घरों में कोई नहीं रहता ना, जो उजड़ जाते हैं, जबाने हाल से बताते हैं यहाँ कोई नहीं रहता, सोचे कोई बसता है तो वो कौन है फिर। और अगर दिल उजड़ा हुआ है, कोई नहीं बसता, तो किसने उजाड़ा है उस दिल को। अल्लाह ताला तो हमसे सवाल करते हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, अपने रब करीम के बारे में तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया। ये बताओ कि किसने धोखा दिया। ये तो बताओ किस धोखे में मुब्तला हो। किस धोखे की वजह से आपकी तमन्नाओं का रुख बदल गया है। अल्लाह ताला में झंझोड़ है इस आयत में। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, आपकी नजरें अपने रब पर नहीं लगती, क्या वजह है। तमन्नाओं का रुख कहाँ कहाँ मोड़ लिए, कहाँ अपने मोहब्बत के जाविये लगा लिए हैं। अब आपकी तमन्नाओं का मरकज वो जात नहीं है। क्या आप अपने बारे में सोचेंगे, बोलेंगे। कौन जो है वो खड़ा है, कौन अपने साथ मुखलिस है। देखें कल्ब की क्या कैफियत है। क्योंकि खाली करने के लिए ये पता लगाने की जरूरत है कि पहले से दिल में क्या है। क्या बदगुमानी है आपके दिल में। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बहुत हसास हैं, फौरन किसी की बात का बुरा मान जाते हैं, महसूस कर लेते हैं, अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। और फिर क्या करते हैं, दिल के अंदर जो है वो ऐसे गम को पाल लेते हैं, क्योंकि बदला लेने की ताकत नहीं रहती या कुदरत नहीं रखते। और बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्से का मरकज क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है दिल के बहुत से दरवाजे हैं और वो सारे जो है ना वो चौपट हैं। जब दिल के दरवाजे खुले हों और इर्द गिर्द के माहौल में आंधियां और तूफान चलते हों, और जो है वो, तो क्या असर होता है उस दिल पर। क्या इन सब आंधी और तूफानों का असर आपके दिल पर नहीं आएगा। आएगा ना। अल्लाह ताला हमें एक बार हद अल्लाह ने स्टार्ट किया है, तो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत से स्टार्ट किया है। अल्लाह ने कहा मैं करीब हूँ। फिर अल्लाह ताला मोहब्बत के जाविये बता रहे हैं। फिर अल्लाह ताला झंझोड़ रहे हैं कि मुझे बताओ किस चीज ने धोखे में डाला है, वो कौन सी चीज है। कैसे तमन्नाओं का रुख बदल लिया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था ना, कि मुझे शेर याद नहीं है, ना अल्लाह, हाँ आई एम सॉरी। उसमें था कि हमारे कल्ब के ऊपर जो है ना माहौल का भी असर होता है, तो हमारी कैफियत क्या होती है, वो माहौल बताता है। इस तरह का कोई शेर था, मेरे जहन से अब निकल गया, माजरत चाहती हूँ। बात यह है कि अगर आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हैं ना, तो आज मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग अपने आप से दो सवाल जरूर करें। अगर आप अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं तो अपने आप से दो सवाल कर लें। पहला सवाल तो ये कि दिल में क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल ये कि दिल में क्या बसाया हुआ है। ये दो अलग अलग सवाल हैं कि दिल में क्या रचा बसा है। जो दिल में रचा बसा है ना, वही आपका मिजाज है। तो क्या आपका मिजाज रब की मोहब्बत वाला मिजाज है। अपने आप से सवाल जरूर करें। जब इंसान के कल्ब में रब की मोहब्बत होती है, तो उसके सारे अमाल बदल जाते हैं। हर चीज बदल जाती है, हर चीज। जुबान का अमल, निगाहों का अमल, समात का अमल, इंसान की हरकत साकिनात, इंसान के अज़ा का अमल, सब बदल जाते हैं। अपनी जिंदगी का जायजा लें। और जब आप जायजा लेंगे ना कि दिल में क्या बसा है ना, तो इस एतबार से जायजा लें कि
کان جو کچھ سنتے ہیں دل میں جا کے وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ آج میری باتیں سن رہے ہیں، آپ نے مجھے پورا گھنٹہ دیا ہے اپنا، اس اپنی زندگی کے بہت سارے قیمتی لمحات اور جو آپ گزارتے ہیں 8 سے 9، آج آپ نے مجھے وہ دیے ہیں۔ کان جو کچھ سنتے ہیں دل میں جا کر وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب کہاں جا کے بیٹھتا ہے آپ کے جب آپ کان سے سنتے ہیں؟ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ کیسے تصویر دل کے اندر بناتی ہے؟ تصویر تو بنتی ہے، ہم بچ تو نہیں سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہر ایک کی کوشش کے مطابق وہ تصویر مختلف بنتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو اتنا سچا ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی دل میں آتا ہے، جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ بیان کرے۔ جیسے ہم، آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نا ڈاکٹر کو اپنے جسم، اپنے بدن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرا گلا خراب ہے، نزلہ ہو رہا ہے، بخار ہو گیا ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، فلاں تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے، اور کچھ بھی نہیں چھپاتے۔ ذرا سی بھی کوئی چیز نظر آتی ہے ہم وہ فوراً بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فوراً کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے بدن کے ساتھ مخلص ہیں۔ مخلص ہیں نا ہم اپنے بدن کے ساتھ، لیکن ہمارا بدن بھی درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا قلب درست نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کے دل میں بہت بدگمانیاں آتی ہیں نا، جب کسی کے دل کے اندر کینہ اور بغض پلتا ہو، تو اس کا دل مایوسی، غم اور پریشانیوں کی اماجہ بن جاتا ہے۔ یہ پریشانیاں ذہنی دباؤ تک لے جاتی ہیں، کیونکہ اس کا کہیں جی نہیں لگتا، اور ایسا انسان کو کوئی تعمیری کام کرنے کے قابل بھی نہیں وہ رہتا، پھر انسان ایسا وہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے شعر یاد آ گیا، منیر نیازی کا ایک شعر ہے نا جس میں وہ کہتے ہیں کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ تو اکتاہٹ کیوں ہے ہمیں؟ کیوں ہے دل میں اکتاہٹ؟ دل میں کچھ اور بستا ہے جو اس شہر میں نہیں ملتا۔ انسان کے اندر جب کوئی ولولہ، کوئی عزم نہ ہو، زندگی کے لیے کوئی بڑا خیال نہ ہو، وہ زندگی میں کوئی انقلاب نہ لانا چاہتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی اور بستا ہے۔ اپنی تلاشی لیں، کیونکہ تلاشی لینا بڑی ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی تلاشی لیں کہ کیا ہے اس دل میں، یہ جو کیا چیز اندر کہیں چھپی بیٹھی ہے۔ اگر کسی کے گھر کے اندر چور بیٹھا ہو تو کیا وہ تلاش نہیں کرے گا؟ کرے گا نا تلاش۔ یہ منفی اخلاق، اخلاق سیئہ بھی چھپے چور ہیں، اندر جاتے ہیں اور پتہ کیا کرتے ہیں؟ چھپ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب نا مجھے پچھلے سال بخار ہوا تھا، پھر جو ہے نا وہ بار بار اتر چڑھ رہا تھا، بار بار ہو جاتا تھا بخار، شاید ٹائیفائڈ تھا۔ تو میں نے نا ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر مجھے جو ہے نا یہ کیا وجہ ہے اس کی کہ دوائی جو ہے ہم اس کی ڈوز پوری لے رہے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ بخار بار بار آتا ہے مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل پتہ کیا ہے، کہ اگر ہم بوسٹر ڈوز نہیں دیتے نا تو اس کے جو جراثیم ہے نا وہ تلی میں جا کر چھپ جاتے ہیں، اگر باقاعدہ طور پر ہم جو ہے وہ بوسٹر ڈوز نہیں لیں گے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہم کنٹینیوسلی تعلیم نہیں لیں گے تو قلب کو بھی بوسٹر ڈوز نہیں ملے گی نا، جس کی وجہ سے سارے جراثیم اندر ہی کہیں جا کے چھپتے جائیں گے، پھر چاہے وہ وقفے وقفے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سنتے رہیں، لیکن ایک دوائی کی خوراک کام نہیں آتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے بوسٹر ڈوز چاہیے۔ اصل میں اسماء و صفات کا علم بوسٹر ڈوز ہے، ٹھیک ہے؟ بتانا یہ چاہ رہی کہ آپ کے اندر جو جراثیم چھپے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جگہ نہیں بنا پاتی، اس کو آپ نے خود تلاش کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور آپ جب اسماء و صفات کا علم لے لیں گے نا تو آپ اس کو تلاش کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ یہ کسی انسان کو شرمندہ کرنے والا معاملہ نہیں ہے، یہ یاد رکھے گا۔ یہ ساری باتیں پہلے میرے لیے ہوتی ہیں، پھر آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ شرمندہ کرنے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہو نا، اور آپ کے کسی پیارے کے چہرے پر کوئی چیز لگ جائے تو آپ اسے بتائیں گے بھی اور خود آگے بڑھ کے اسے صاف بھی کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ آپ نے کبھی خود بھی اس کو تجربہ کیا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے ارد گرد۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اندر برائیاں برداشت نہ کریں، بلکہ تواصب بالحق اور تواصب بالصبر کریں۔ کوئی پسلنے لگے نا تو اسے جمانے کی کوشش کریں۔
कोई सीधे रास्ते पर नहीं आ रहा तो इसे लाने की कोशिश करें, और मुसलसल नसीहत का अमल जारी रहना चाहिए, क्योंकि अगर बूस्टर डोज भी मिल जाए ना तब भी कुछ चीज़ों से परहेज करना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे टाइफाइड का मरीज होता है ना, अगर बारबेक्यू लेने लग जाए, यानी गोश्त खाए, रोटी खाए या नान, अगर इसे बहुत पसंद है, तो इस खाने का नतीजा क्या निकलेगा? बेशक जितनी मर्जी वो अच्छी दवाई ले ले, बहरहाल गज़ा में भी तो परहेज ज़रूरी है ना। ऐसा तो नहीं है वो दवाइयाँ खाए और जो चीज़ चाहे वो खाए, ऐसा नहीं है, हल्की गजा लेगा ना वो। तो इसी तरह आपकी दोस्तियाँ बदलनी ज़रूरी हैं। ऐसे अफराद से दोस्ती करें जो आपको अल्लाह ताला की याद दिलाएं, आपको अच्छी नसीहत कर सकें। वही आपके मुखलिस दोस्त हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जिसने अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत की और अल्लाह ताला की खातिर दुश्मनी रखी, बुग़्ज़ रखा, जिसने अल्लाह ताला की खातिर दिया और अल्लाह ताला की खातिर रोक लिया, इसने ईमान को मुकम्मल किया। फ़क़दिस तकमल तकमल ईमान। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी तो अल्लाह ताला के लिए भी मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह ताला। फिर आप किसी से बुग़्ज़ रखेंगे तो अल्लाह ताला के लिए रखेंगे। मिसाल के तौर पर अपने रिश्तेदार से खौफ ज़दा है कोई, और ये समझता है कि ये रिश्तेदार मुझे बहुत नुकसान पहुंचाएगा, ये रिश्ता मेरे लिए बहुत नुकसान पहुंचाएगा, तो रुजू किससे करेगा वो? अम्मी से, बहन से, कज़न से, दोस्त से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला से रुजू करेगा। रुजू इल्लल्लाह का मतलब आप में से कोई जानता है? रुजू इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना। ये देखो कि अल्लाह ताला को क्या पसंद है। रिश्तेदारों के बारे में दिल में बोझ रखना या दिल शफाफ रखना? यकीनन दिल शफाफ रखना ही अल्लाह ताला को पसंद है। फिर दिल ये कहता है कि इतने तो तजर्बे कर लिए हैं, तजर्बा भी तो कुछ और बताता है ना। सब कुछ हमारे हाथ में कब है, लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला के हवाले करें। ठीक है, क्योंकि इसके इसकी जो स्पुर्द की हुई जो चीज़ होती है ना, वो कभी ज़ाया नहीं होती है। अपने मामले को अल्लाह ताला के हवाले करें तो कभी कुछ ज़ाया नहीं होएगा इंशाअल्लाह ताला। दुनिया में रिश्तेदारी ख़राब नहीं करनी इंशाअल्लाह। ठीक है, आप में से एक एक फर्द अगर अपने रिश्तेदारों के बारे में सच्ची वाले बातें बोलने लगे ना, तो सब पता चल जाएगा रिश्तेदारों के बारे में इब्लीस ने कितना काम किया हुआ है। आप में से मैं सबको कहूँ ना, ये अपनी अपने रिश्तेदारों के बारे में कुछ अच्छा लिखें, तो सबसे पहले नेगेटिव जुमला आएगा। तो पता चल जाएगा इब्लीस ने कितना काम किया हुआ है हमारे अंदर। ठीक है, किसी पर 100%, किसी पर 90%, किसी पर 70 80 80% काम उसने अपना किया ही हुआ, कुछ ना कुछ काम जो है ना उसने जरूर किया हुआ है। ठीक है, जब तक आप इस दिल को खाली नहीं करेंगे ना, तब तक अपने रब करीम को दिल में नहीं बसा सकते। तो इंशाल्लाह ताला हमने इरादा क्या करना है, दिल को ऐसे तमाम अफ़ाल से भी पाक करना है जो आपके अपने हों, जिसकी वजह से आपका दिल खराब हो गया हो। ऐसी हस्तियों की मोहब्बत और ताल्लुक से भी पाक करना है जिनकी वजह से दिल खाली नहीं है। बच्चों को तलाश करें। ठीक है, वो सारी चीजें जिनसे इंसान को दुनिया में मोहब्बत हो जाती है ना, उनसे भी दिल को पाक करना इंशाल्लाह। तो इरादा करते हैं मेरे साथ, हम करेंगे ना? अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफीक अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग करेंगे ना? इरादा करते हैं ना इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, हम जरूर करेंगे। इरादा कर लेते हैं, बरकतें अल्लाह ताला देंगे। कोशिश हम कर लेते हैं, चाहते हैं हम, अल्लाह को बता देते हैं, अल्लाह ताला मेरी चाहत है, मैंने आपको अपने दिल में बसाना है। अल्लाह ताला मैं नहीं जानती हूँ, आप जानते हैं। ठीक है, आप नहीं मुझे ना सीधे रास्ते पे लेकर आना है, मैं बस चाहती हूँ। ठीक है, और मेरी चाहत ये है कि मैं आपके लिए आज यहाँ मौजूद हूँ और आइंदा भी रहूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जब हम कोई चीज़ अच्छी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इरादा करते हैं, और आखिर पे मैं आपको जो एक जुमले के साथ छोड़ के जाऊंगी इंशाल्लाह, जो आपने अपने पास रखना है, वो ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारा दिल खुद बनाया ना, तो हमारे दर्द जो है ना, अल्लाह ताला ज़्यादा महसूस करते हैं किसी और से भी ज़्यादा। आप लोगों के जिनके दिल के हाल अच्छे नहीं थे ना, और जिनके दिल जो है वो फोगी से हुए हुए हैं, उन पर थोड़ी फोग आई हुई है, धुंधले हुए हुए हैं, चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, समझ नहीं आ रही हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आपने अपने आप को ये मैसेज देना है, ये लिखें, अपना नाम लिखें और उसके आगे लिखें कि अल्लाह ताला तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल मैंने खुद बनाया है, इसलिए मुझे तुम्हारा दर्द ज्यादा महसूस होता है। ठीक है, इंशाल्लाह तो आपके दिल उसी टाइम आपका इंशाल्लाह थम जाएगा, और ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया है और वल्लाही बड़ा सुकून आता है।
ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم اس کو یہیں تک رکھیں گے. آپ لوگوں کے جو کوشچنز ہیں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم کوشچن آنسر سیریز بھی رکھیں گے. اپنے جو اسماء و صفات سیریز ہیں اس کے اندر ہم کوشچن آنسرز بھی شامل کریں گے. آخری 10 منٹ ہیں، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتا ہے. جو سوال آئے ہوئے ہیں میں ان کا جو ہے وہ جواب دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہماری کانفرنس آ رہی ہے، اور کانفرنس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز آپ کو میں نے اسکرین پہ شو کرنی ہے. اس کا چاہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں. یہ 17 اور 18 جنوری سیٹرڈے اور سنڈے کے دن 9 بجے 6 بجے سے 9 بجے تک ہماری کانفرنس ہوگی دا انر ریٹرن کے نام سے. اور اس میں ہمارے 8 اسپیکرز ہوں گے، 4 پہلے دن اور 4 بعد کے دن. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اسپیکرز کو پہلے سنا ہوگا. ڈاکٹر اسما ناز کو سنا ہوگا، سارا چودھری کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، خدیجہ کو جانتے ہوں گے، استاد اسحاق بن صادق کو جانتے ہوں گے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ میرے 2 استاد موجود ہیں جن سے میرا ابھی تک میری لرننگ چل رہی ہے. ایک سے میں حدیث پڑھ رہی ہوں اور ایک سے میں سیرہ پڑھ رہی ہوں الحمدللہ. ڈاکٹر فراز الحق میرے حدیث کے استاد ہیں، اور شیخ کامران یاسین جو ہیں وہ میرے سیرہ کے استاد ہیں الحمدللہ. اور استاد معراج قریشی کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں، اور بیلا خان کو بھی آپ جانتے ہیں الحمدللہ. تو رمضان کا پیکج میں نے تیار کیا ہے. امید ہے کہ اللہ برکتیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ لوگ ضرور اس کو جوائن کریں گے. ٹھیک ہے جی، میں جلدی سے سوال لے لیتی ہوں. اچھا جی، ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے: میرے دل میں بہت زیادہ بدگمانیاں آتی ہیں، کبھی میں معاف کر دیتی ہوں، اس کے لیے دعائیں بھی کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میرا دل وہی کچھ کرتا ہے اور میرے میرے اندر وہی چیزیں دوبارہ آ جاتی ہیں. تو دیکھیں ابلیس نے تو اپنا کام کرنا ہے نا. دل کے اندر بدگمانی آنی ہے. دل کے اندر آنے والے خیالات کے بارے میں جو ہے نا، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ خیالات جو دل کے اندر آتے ہیں نا، ابلیس ایک خیال ڈالتا ہے پھر چھپ جاتا ہے، پھر خیال ڈالتا ہے پھر چھپ جاتا ہے، پھر خیال ڈالتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ ابھی بھی اسے پتہ نہیں چلا. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں پتا چل رہا تو وہ دل کے اندر نا ایک فلم چلا دیتا ہے. ہاں. پھر جب وہ بندے کو لگتا ہے نا کہ گویا یہ میرے ہی دل میں ہے، اور وہ اپنے دل کی بات لگتی ہے اس کو. اب وہ باتیں جب انسان کے اندر گھومتی ہیں تو دل کے اندر جو ہے نا وہ بالکل فکس ہو جاتی ہیں. وہاں سے جو ہے نا وہ خواہش خواہش جنم لیتی ہے، پیدا ہوتی ہے خواہش، بری خواہش. ٹھیک ہے. جیسے کسی کے بارے میں برا خیال آیا، بدگمانی کی، وہاں سے اس کے بارے میں برا ارادہ جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے، جنم لے لیتا ہے. یہ خواہش جو ہے نا وہ پھر ارادے تک پہنچے گی، پھر ارادے سے عمل جو ہے وہ وجود میں آئے گا. یوں ایک انسان نا برا جو ہے نا وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کے لیے نا ایک بہت جو خوبصورت چیز میں آپ لوگوں کو کہوں گی وہ یہ کہ آپ میرا خیال آپ نے فرسٹ ٹائم مجھے جوائن کیا ہے، کیونکہ میں نے کبھی آپ کا نام دیکھا نہیں اور آپ کا مجھے پرائیویٹ میسج بھی آیا ہوا ہے. تو آپ ہماری اسماء و صفات سیریز کی جو پچھلے لیکچرز ہیں نا آپ ان کو ضرور لے لیں انشاءاللہ، اس سے بہت بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. اوکے جی، نیکسٹ سوال لیتے ہیں. ہم، یہاں آنے سے پہلے میرے دل کی کیفیت بھی پتھریلی اور بنجر زمین جیسی تھی. میں نے پہلے 2-3 دفعہ کلاسز اٹینڈ کی ہیں، لیکن جب دوبارہ اسے ماحول میں چلے جاتے ہیں تو اثر ہی نہیں ہوتا. بس وہی بات ہے نا، بوسٹر ڈوز جو ہے نا وہ نہیں ملتی ہے. بوسٹر ڈوز ملنی چاہیے انشاءاللہ، اور وہ ہمیں روزانہ لینی پڑے گی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. آم، آپ نے کہا ہے کہ جب تک دل خالی نہیں ہوتا تب تک اللہ تعالیٰ دل میں نہیں بس سکتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میرے دل میں میرے دل کی عجیب کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچڑے بھی ہیں. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اب میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر آتی ہوں، میرا یہ دل بھی نہیں مانتا. اوکے. اس کے لیے میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ لا الہ ہاؤلائی ولا الہ ہاؤلائی، نہ اس طرف اور نہ اس طرف. ٹھیک ہے. تو یہ ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ زیادہ ہے، ہماری ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور یقیناً سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ زندگی کی، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتی ہیں تو باقیوں کو نکال دیں. باقیوں کو نکالنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچڑے ہیں نا، وہ ان کو نکالنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اس کو کہ ہم اس کو کیسے مزید نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آ، محسوس یہ ہوتا ہے کہ
दिल, अच्छा आप लोग कोशिश करें उर्दू में सवाल लिखते हैं, रोमन आप लोगों की पढ़नी मुझे थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। चैट में ऐसा होता है व्हाट्सएप पे कि वो मैं थोड़ा टाइम लेके पढ़ लेती हूँ, यहाँ मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि जाहिर है सबकी राइटिंग जो है वो थोड़ी चेंज होती है। अच्छा जी, महसूस ऐसा होता है कि दिल के जो अहम दरवाजे हैं उनके बारे में तो हमें मालूम है, इनको तो हम बंद कर लेते हैं, लेकिन अभी भी कुछ रोशनदान या कुछ सुराख बाकी हैं कि जिनसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तरीके से आता है कि जब वो काम कर देता है तो इसके बाद एहसास होता है कि ये काम तो इस तरह नहीं होना चाहिए था, तो क्या करें। सवाल बहुत अच्छा है, अमेजिंग क्वेश्चन, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। मुझे ना आपकी इस बात से वो बात याद आ गई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु याद आ गई, जब वो गारे सौर में गए ना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनको ठहराया, गार को साफ किया, ठीक है, फिर इर्द गिर्द देखा कि कहीं कोई सुराख तो नहीं है। आप में से किसी ने ये बात सुनी होगी, ये वाकई में आपने ये बात ज़रूर पढ़ी होगी कि उन्होंने अपनी जो है ना वो चादर फाड़ी, ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़े करके ना इसके मुख्तलिफ सुराख जो थे ना बंद कर दिए, ठीक है। अब एक सुराख रह गया, तो इनके ना अपने पाँव जो उस पर ना उन्होंने अपना पाँव रख दिया था, ठीक है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, एक जो है ना वो मूजी जानवर आया और उसके पाँव पर ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पाँव पर काट लिया। जब इसने काटा ना तो वो दर्द की शिद्दत से ना उनकी आंख से निकला आंसू जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाल पर गिरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई, है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उस वक्त ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपना लुआब लगाया तो मूजी जानवर के ना डसने से जो कैफियत पैदा हुई थी ना वो दूर हो गई। तो ये सारी जिंदगी का काम है, आप याद रखें कि आप ये सुराख, ये दरवाजा, खिड़कियां, ये रोशनदान बंद करते रहेंगे, आप एक बंद करेंगे तो दूसरा खुल जाएगा, वो हमला करता रहेगा इब्लीस, दूसरा बंद करेंगे तो तीसरा खुलने के लिए हमला करेगा। इसी के लिए तो नेक लोगों की बस्ती में रहना ना, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करनी बहुत जरूरी होती है, और ऐसे काम करने जरूरी हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक का मामला दिल के अंदर हमेशा तरोताजा रहे, ठीक है। यानी इसकी सोच, अल्लाह ताला के बारे में गौर व फिक्र, इर्द गिर्द का माहौल ऐसा हो जहाँ हर वक्त लोग नेकी की तलकीन करने वाले हों, बुराई से रोकने वाले हों, ठीक है। और अगर इन सारे दरवाजों को एक ही वक्त में आप करना आपके लिए मुमकिन हो तो सारे बेफिक्र हो जाएं, लेकिन तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए जाएं और अब कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिंदगी को इम्तिहान बनाया है, इसके लिए खुलने और बंद होने का जो सिलसिला है ना वो जारी रहना है इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ, और सवाल हैं तो हम ले लेते हैं वरना हम अपनी क्लास में एंड करते हैं, कि नहीं नहीं, सांप नहीं था, हाँ बिच्छू था, मूजी जानवर है, मुझे एग्जैक्ट उसका पता नहीं है, मूजी जानवर का इल्म है कि कोई था। जो हमारी इनर रिटर्न की फ़ी है, एंट्री फ़ी है 200, ठीक है, उसके अकाउंट डिटेल्स हैं, फॉर्म आप लोगों को इंशाल्लाह आफ्टर दी सेशन में इंशाल्लाह भेजवा दूंगी, तो आप लोग इंशाल्लाह वो जो है ना फिल कर लें और उस पे जो है आप लोग एंटर हो सकते हैं, इंशाल्लाह। अच्छा जी, और कोई सवाल? चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहीं तक हैं, सवाल और जवाब तो हम यहीं तक रखते हैं। अम्बा जी, आपने जो आखिरी बात की है कि दिल के अंदर क्या है, इसमें हसद, कीना, बुग़्ज़, गुस्सा वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये दिल के अंदर रहती हैं, बाहर नहीं आती, वो सब कुछ किसी के ऊपर निकलता है और फिर मेरी अपने आप से जंग शुरू होती है कि ऐसा क्यों हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अल्लाह ताला का ताल्लुक मिलता है तो खुद ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और ये बार बार अमल चलता है। फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा है गुस्सा नहीं करना और मैंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए छोड़ दिया, लेकिन फिर इंसान बार बार ऐसे करते हैं और ये चीज़ मुझे सताती है। हम्म, सवाल बड़ा अच्छा है, अल्लाह मुबारक, और बड़ा गौर तलब सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि जब आप दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं ना और आपने मोहब्बत का तजुर्बा किया होगा,
کہ ماں سے محبت، اپنے بہن بھائیوں سے محبت، رشتوں سے محبت اور دوستوں سے محبت، جو انسان دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا، آپ اس کی ناپسندیدہ کام اس کے سامنے جاری رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جن سے وہ نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ انسان کا دل ڈرتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ انسان قلبی طور پر نا یہ چاہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں نا وہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے، اس کو میں راضی رکھنا چاہتا ہوں۔ تو زندگی کی کہانی یہی ہے، جب اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو دل میں بسائیں گے نا تو اس کی پسند کا خیال رکھیں گے اور ناپسندیدہ کاموں کو دور پھینک دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ جو دل کے اندر جو ہے نا وہ گہری جمی ہوئی گندگی ہے نا، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو کوشش کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ گندگی کو نکالنے کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں نا، پہلے گندگی ہٹانی پڑتی ہے، پھر جگہ کو صاف کرنا پڑتا ہے، اس کے مطابق چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو چیز آپ کو فائدہ دے گی نا ان سب چیزوں میں، وہ یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی کہ خبردار، دلوں کو جو ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ حدیث آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر صحابہ نے دریافت کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت اور کثرت سے جو ہے آخرت کو یاد کیا کریں۔ تو اچھی خوبصورت انداز میں خود جو ہے وہ تلاوت کریں، اچھی تلاوت سنیں، اپنی روٹین میں شامل کریں، اپنے دل کی جو ہے وہ دنیا انشاءاللہ بدلنے کی کوشش کریں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے سیشن میں نا آپ لوگوں کو کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں، سوال آپ لوگوں کے ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، اللہ مبارک۔ تو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور پھر ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ سیشن کے ساتھ۔ اور چونکہ ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کانفرنس بھی آ رہی ہے، ہمارے والنٹیئر ذرا گروپ کا کوئی لنک چیٹ باکس میں ڈال دے، ٹھیک ہے جی؟ گروپ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو باقی انفارمیشن مل جائے گی، اپنے فیڈ بیکس دینا نہیں بھولیے گا، اگر کسی نے کوئی فیڈ بیک دینا ہے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں، لیکن ٹائم 2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، میں بہت معذرت چاہتی ہوں 2 منٹ اوپر لینے کے لیے۔ باقی آپ لوگ فیڈ بیک انشاءاللہ گروپ میں بھی دے سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ جو پوسٹر ہے اس کے کمنٹ سیکشن پہ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے جو ہے ریفلیکشنس، لرننگ پوائنٹس، اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بعض اوقات گزرتے گزرتے پڑھتے ہیں نا، تو ان کے لیے بہت ہیلنگ ہوتی ہے وہ چیز، وہ ایسا جملہ جو دوسروں کو ہیل کر دیں، یہ دعائیں آپ اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دیں کہ مجھ سے لوگ ہیل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ میری باتوں سے، میرے جملوں سے۔ تو میں بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارا نیکسٹ سیشن جو ہے نا وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، ٹھیک ہے؟ تو تیار ہو جائیں، نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں کانفرنس کے لیے۔ خود بھی آئیں، اوروں کو بھی لائیں، اپنے پیاروں کو بھی لائیں، یہ کانفرنس بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے، میں خود چاہتی تھی کہ میں اس رمضان کی پلاننگ تھوڑی سی ہٹ کے کروں، تو سوچا کہ ڈفرینٹ اسپیکرس کو جب ہم سنتے ہیں، ان کے نالج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ذرا ٹریک مل جاتا ہے، جو چیزیں میسی ہوتی ہیں ان کو ڈائریکشن مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم یہ کریں گے۔ اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ام، ہم لوگوں کی اس کانفرنس میں آپ لوگوں کو سرپرائزز بھی ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سرپرائزز ابھی سرپرائز ہے، تو obviously میں ابھی تو اس کو ریویل نہیں کروں گی، انشاءاللہ ویری سون میں آپ لوگوں کو اس کے سرپرائز بتاؤں گی۔ تو اسٹے ٹیونڈ، انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے دل کا بہت خیال رکھیے گا، اس کو صاف کریے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اپنے رب کو جگہ دینے، کیونکہ وہ رب کی بستی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔